تو ثانی ذکر مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، فرمایا جو بندہ ایک دن میں میری بارگاہ میں 100 دفعہ درود پڑھے، ایک دن میں کتنی دفعہ؟ صرف 100 دفعہ درود پڑھے، فرمایا مرنے سے پہلے اللہ اس کے دونوں پیشانی کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا، ثبت فرما دے گا کہ اللہ نے اسے منافقت سے اور نار جہنم سے آزادی عطا فرمائی۔ درود پاک دنیا میں اور آخرت میں ہر زندگی میں محبتوں کا ذریعہ ہے، رب کی رحمتوں کا اور رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے۔ محبت و عقیدت سے پڑھ لیجیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ دوستان ذکر ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے اور آج 3 ربیع النور شریف ہے۔ یہ بڑا بابرکت، سعادتوں والا، عقیدتوں والا، برکتوں والا اور رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کی قربت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اگر یہ مہینہ اور اس مہینے کی 12 تاریخ نہ ہوتی تو شاید اس کائنات کا نظام وجود میں نہ آتا۔ اگر اس تاریخ کی 12 تاریخ کی یہ سہانی صبح اگر طلوع نہ ہوتی اور رب تبارک و تعالیٰ اس ہستی کو پیدا نہ فرماتا جس کے بارے میں پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، تو شاید ہم آج اس انداز سے نہ بیٹھے ہوتے۔ گویا یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار اس لیے بھی ہے کہ اس ماہ مبارک کی بابرکت رات میں اللہ کا پیارا نور اس دنیا میں آیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر افضل ہے قرآن کے ذریعے۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک ہم نے شب قدر کو، لیلۃ القدر کو افضل بنایا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں لیلۃ القدر بھی حضور کے صدقے ہوئی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو لیلۃ القدر کا پتہ بھی نہ ہوتا۔ تو ثانی ذکر آج کی اس مختصر سی محفل میں چند لمحے ہم مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اس انداز سے کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے آپ کا تذکرہ کس طرح ہوا تھا۔ ایک سوال ہوتا ہے، ایک دلوں کے اندر ایک خلش پائی جاتی ہے، بارہا یہ پوچھا جاتا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کیوں مناتے ہو، کیوں کرتے ہو یہ سب؟ تو ہم اہل محبت جہاں جوابات دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس کو بغیر دلیل کے مناتے ہیں۔ یہ اہل محبت کا طریقہ ہے، حضور کا ذکر کرنا ہے تو پھر اس کے لیے دلیلوں کی کیا ضرورت ہے۔ امام مجاہد قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور ایسے قرآن کے مفسر ہیں کہ تاریخ ان کی گواہی دیتی ہے، اپنے وقت کے سکہ علماء سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور بتائیں کہ قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان کہاں کہاں بیان کی ہے، کہاں کہاں، مطلب اس کا انداز پوچھنے کا یہ تھا کہ شاید کوئی ایک آیت ہوگی، 2 ہوں گی، 5، 10، کوئی لمیٹڈ آیات ہوں گی۔ امام محمد مجاہد فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اگر چاہو تو ہر آیت سے حضور کا ذکر ثابت کیا جا سکتا ہے۔ سارا قرآن حضور کی نعت بن کے آیا ہے۔ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، بات کہیں لمبی نہ ہو جائے۔ میں نے چونکہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ حضور کی زمانے سے پہلے، بعثت مصطفیٰ سے پہلے کے جو معاملات تھے، حالات تھے، واقعات تھے، وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، چونکہ ٹائم کے دامن میں ہر بار کی طرح کمی ہوتی ہے، اور ٹائم خاص طور پر جب ذکر مصطفیٰ چھیڑ کر بیٹھیں تو اور بھی جلدی گزر جاتا ہے، سعادت والے لمحے ویسے بھی جلدی گزر جاتے ہیں۔ دوستان ذکر حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا ذکر مصطفیٰ کی اہمیت، افادیت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی جو شان بنائی ہے نا، کما حق کو، فرمایا وہ دنیا والوں کے سامنے اس کو پردے کے اندر رکھا ہے۔
یعنی سادی گل کریے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شاناں دنیا والیاں تے واضح نہیں ہوئیاں. کسی نے پھر پوچھ دیا حضرت اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرمایا مطلب یہ ہے اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کما حق کو ہو جو رب نے بیان کی ہے یا جب نے جو بنائی ہے، اگر دنیا والوں کے سامنے ساری شانیں آ جاتی، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی ہڈی پر اگر حضور کا نام لیتا اللہ اس ہڈی میں جان پیدا فرما دیتا. فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کس قدر بلند شانیں عطا فرمائی. فرمایا ہمارے سوچ کے زاویے اور پیمانے چھوٹے پڑ جائیں گے، اللہ نے اس سے آگے اپنے محبوب کو عزت و شان عطا فرمائی ہے. تو سانے ذکر قرآن عزیز کی طرف اگر میں چلوں اور لوگ کہتے ہیں جی قرآن سے ثابت کریں جی ذکر مصطفیٰ کہاں ہے. میلاد مصطفیٰ بیسیکلی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، حضور دے ولادت دے تذکرے لوگوں کو سنانا، اے میلاد مصطفیٰ دی محفل کا مفہوم اور لب لباب ہے. اس واسطے کوئی کسی دائیں بائیں کی بات میں نہ رہے. ہم جب بھی میلاد کی بات کرتے ہیں تو اس میں ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اور پھر قرآن سے بڑھ کر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون کر سکتا ہے. آئیے دوستان ذکر عالم ارواح کے اندر اللہ نے تمام روحوں کو جمع فرمایا. ساریاں روحاں جناب والا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر قیامت تک جنی بھی آپ دی اولاد سی وہ ساری دی ساری روحاں دی دنیا دے اندر جمع ہے. روحاں دی دنیا دے اندر کیا ہے؟ جمع ہے. تے سارے کول وعدہ لتا جا رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے تمام روحوں کو جمع فرمایا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ تے ساریاں دی جان کو ایک وعدہ لیا، چاہے کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی کسی نبی دا کلمہ پڑھنے والا ہے یا نہیں، ساریاں روحاں رب دے حضور جمع نے تے اللہ رب العزت انہاں کو اپنی وحدانیت دی گواہی بیان ہے. تو سانے سی قدر جب رب تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے یہ سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا رب ہاں؟ تسی کیا اس گل دی گواہی دیندے ہو؟ کیا اس گل دا اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہاں؟ تے علماء فرماندے نے اس مقام تے ساریاں روحاں خاموش نے. سب تو پہلے تیرے میرے محبوب دی سونی روح محمد اور میں قالو بلا، اے سونیا ربا کیوں نہیں، تو ہی تے ساڈا پروردگار ہے، تو ہی تے ساڈا پالن ہار ہے. اور یہ وعدہ صرف روح کی دنیا کا نہیں تھا. رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب یہ عرض کی نا کہ قالو بلا کیوں نہیں، مالک تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا رب ہے. علماء فرماتے ہیں حضور کے سننے پر، حضور کے بولنے پر پھر ساری روحیں بولی اور بیک زبان ہو کے کہتی ہیں تو ہی ساڈا پروردگار ہے. اچھا یہ صرف وعدہ نہیں تھا بلکہ اہل محبت اور اہل عقیدت اس بات کو جانتے تھے اور مانتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف وعدہ نہیں تھا بلکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، کہا اے مولا مشکل کشا شیر خدا، اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ علم جو ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اے علی بتاؤ ذرا کہ آپ کو وہ وعدہ یاد ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں یاد بھی ہے اور آج بھی میں سن رہا ہوں کہ میرے محبوب اپنے رب کی بارگاہ میں گواہی دے رہے ہیں. یہی بات حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھی، آپ نے بھی جواب دیا، تو عارف باد سلطان نے بھی جواب دیتا ہے. اگر آپ بولیں تو سلطان باہو بھی بولے گا. آؤ دوستان ذکر عارف باد سلطان حضرت صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الست بربکم جد رب فرمایا تے اسی بھی کوئی ہاسے او قالو بلا اسکنی سنیا تے کوئی گنگے ڈورے تنا سے اور اصل مکان لا مکان سی ساڈا تے آبی چبوتا دے آسے نفس پلید پلید جگیدہ کوئی اصل پلید تنا سے. عارف باد سلطان فرماندے نے اسی جناب والا حضور
علیہ الصلوۃ والسلام دا بولنا، حضور دا تذکرہ گویا قرآن دے اندر ہو رہا ہے۔ قرآن آمن والی دنیا نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان پیا بیان کر کے دس رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور میں عالم ارواح دے اندر سب تو پہلے روح محمد گولی گولڈے دے تاجدار حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کو ان لوگوں نے سوال کیتا، فرمایا میرے علی تسی بھی جان دے وے کہ عالم ارواح دے اندر جڑا وعدہ ہویا سی کیا تانوں بھی پتہ ہے؟ گولڈے دا تاجدار بولیا، فرمایا کن فیکون نتے کل دی گلے تے اساں اگے برید لگائی تو میں حرف نشان نیا جد دیتی میم گواہی۔ گولڈے دا تاجدار کہتا ہے اجے بھی سانو او پیا دس دے تے بھوبیلے بوٹے گاہی میرے علی رلتایوں بیٹھے تے جدو سکھ دوانوں آگی۔ اور میں تم کہتے ہو پتہ ہے، اور میں مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، ہم سارے اس گواہی کو سن رہے ہیں۔ یہ تھا عالم ارواح کے اندر تمام جناب والا روحوں کا جلسہ۔ دوسرا جلسہ محفل میلاد، اگر علماء اس کو یہ بھی فرماتے ہیں، لیکن ہم چونکہ اہل محبت ہیں اور اہل ادب ہیں، ہم فرماتے ہیں دوسرا جو محفل تھی، جو جلسہ تھا روحوں کی دنیا کا، وہ تمام کے تمام نبیوں کا۔ اب پہلی محفل توحید ہے، سارے روح نے حضرت آدم دی اولاد حضرت آدم تو لے کے قیامت تک آن والے سارے انسانوں دی روحاں، لیکن جب دوسری محفل سجائی تو فرمایا نہیں اے دے وچ صرف پاک روحاں آن گیا۔ اگر سبحان اللہ بولیں تو قرآن پڑھیں ذرا۔ آؤ دوستان ذکر رب تبارک و تعالیٰ دا قرآن اعلان پیا فرماؤں ہے، جڑے لوگ سوال کرن جناب والا حضور کا ذکر قرآن سے سنائیں، میلاد حضور دا قرآن تو ثابت اسی یہ کہنے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ دوسری محفل جناب والا رب تبارک و تعالیٰ صرف نبیاں دیاں روحاں نے، صرف پاکیزہ روحاں نے، ہر روح آن دی اجازت نہیں۔ جناب والا کی ہو رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ وعدہ لے رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ رب تبارک و تعالیٰ وعدہ لے رہا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ اے نبیوں کی روحیں مجھ سے وعدہ کریں کہ میں تمہیں کتاب و حکمت بھی دوں گا، تمہیں اعلیٰ مقام بھی دوں گا، عرفہ مقام بھی دوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو سونے نبی کا تذکرہ سنانا ہے۔ جڑا کام تو میں کر رہے ہیں، انداز اور ہو سکتا ہے، مسجد اور ہو سکتی ہے، یہ ساؤنڈ ڈبے، یہ مسجد کا ماحول ہو سکتا ہے، لیکن کام وہی ہے جڑا تو میں کر رہے ہیں۔ سب دے رب دے سارے نبی اپنی قوم نو اللہ دے محبوب کا تذکرہ پہ سناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے یہاں پر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک شان والا رسول آئے گا جڑا تہاڈی ساریاں دی تصدیق کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ صرف میں ہی نبی ہاں تے بس میں نبی ہاں، نہیں، بلکہ مصدق لما معکم، وہ ساریاں دی تصدیق کرے گا۔ تے تسی کی کرنا ہے؟ تے سارے جناب والا جدو اٹھے تصدیق کر رہے ہیں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کرنا کیے لتؤمنن بہ ولتنصرن، اے نبیاں دی جماعت تسی او دے تے ایمان بھی لے آنا ہے تے اس نبی دی مدد بھی کرنی ہے۔ اب
سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سنانا ہے، اتنا بلند مقام اور مرتبہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کیسے کرنی ہے؟ فرمایا مدد اینج کرنی ہے جو اپنے ہر امتی نو سونے نبی دا تذکرہ سنانا ہے۔ اتنی گل بھی ہو گئی، لتؤمنن بہ ولتنصرن، سارے عرض کی تھی قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، رب فرماتے ہیں کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور وعدہ دیتے ہو اس بات پر کہ ہم یہ کریں گے؟ تو سارے دے سارے بولے یا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، تے سارے دے سارے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر گواہ ہو جاؤ۔ ہر نبی نے تذکرہ سنانا ہے، تے ہر نبی نے اپنی قوم والا نو تذکرہ سنایا مختلف انداز نال۔ اللہ دے پیارے نبی نے نائے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، رب دے محبوب دا تذکرہ کر رہے ہیں، کعبہ شریف دی تعمیر کر لئی، اے او کعبہ ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، جدوں پہلی نظر پیندی ہے تے دل دے وچ جیڑی دعا اٹھدی ہے اللہ ہر دعا نو قبول فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ مکمل کر لئی، عرض کی تھی مولا مہربانی فرما اس شان والے گھر دی تعمیر تو بعد مینوں اجر اور انعام عطا فرما۔ اور میں سونا ابراہیم اجر اور انعام بہت بڑا ہے، جیڑا بھی پیدل آئے گا دبلی پتلی اپنی سواری تے آئے گا، اس کعبے دی جناب والا آ کے طواف کرے گا، نفل پڑے گا، فرمایا جان تو پہلا انہوں انج کر دیاں گا جس طرح بچہ اپنی ماں دے پیٹ چوں باہر آندا ہے، سارے گناہ معاف کر دے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ دے پیارے خلیل نے بڑا محبت والا رشتہ ہے، عرض کر دینے مولا اے انعام بھی بڑا سونا ہے، تے مہربانی فرما مینوں انعام اپنی شان دے مطابق عطا فرما۔ آؤ تو سانے ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کردے نے رب تبارک و تعالیٰ فرماوندا ہے سونا ابراہیم پھر تو منگ میں تو عطا فرماواں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء دا تذکرہ کردے ہیں، اپنی قوم نو جناب والا دس رہے نے اے میری قوم، اے میری کلمہ پڑھنے والے، میں اس نبی دا تذکرہ پیا سناؤنا وا جس نبی دے بارے اللہ نے روحاں دی دنیا دے وچ ساڈے کول وعدہ لیا سی۔